فائدے مند چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو نعمت دی اس کو شہوت کہتے ہیں، اشتہا، اور نقصان دہ چیزوں کو بچنے کے لیے جو نعمت دی اس کو غضب کہتے ہیں۔ یہ دونوں انسان کی ضرورت تھی۔ جس انسان کے اندر غصہ نہ ہو یا غضب نہ ہو، نہ اپنی جان کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اپنی عزت آبرو کی حفاظت کر سکتا ہے، نہ اپنے ایمان کی حفاظت کر سکتا ہے۔ یہ انسان کی ضرورت ہے۔ لیکن کوئی بھی چیز حد سے بڑھ جائے تو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو غصہ اگر اتنا رہے جتنا شریعت نے حکم دیا، دائرہ شریعت کے اندر، تو یہ اللہ رب العزت کی بڑی نعمت ہے۔ وگرنہ خدا کے فضل سے میاں بیوی دونوں مہذب ہیں، انہیں غصہ نہیں آتا، انہیں غیرت نہیں آتی۔ اپنی بیوی دوسروں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہوتی ہے، یہ غصہ ہے، غیرت ہے، جو انسان کے ایمان کی، عزت آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ اسی طرح ایک نعمت اللہ نے دی فائدے مند چیزیں حاصل کرنے کے لیے، جس کو شہوت کہتے ہیں۔ ہمارے عام نوجوانوں کی نظر میں شہوت کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ مرد کے دل میں عورت کی ہوس۔ نوجوان سمجھتے ہیں شاید اسی کا نام شہوت ہے، نہیں۔ شہوت کا لفظ اشتہا سے نکلا، اور اس کے معنی شریعت کی نظر میں بہت وسیع ہیں۔ اس کے معنی شریعت کی نظر میں بہت وسیع ہیں۔ جسم کے مختلف اعضاء کی اپنی اپنی شہوت ہے۔ مثال کے طور پر کھانے پینے کی اشتہا۔ بعض لوگوں کو کھانے پینے کا بڑا چسکا ہوتا ہے، ان کو فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز چاہیے، اس لیے گھر کی پکی ہوئی حلال چیزیں کھانے کی بجائے ہوٹلوں پہ جا کے چائنیز فوڈ ان کو اچھا لگتا ہے، پیزا ہٹ کے چکر لگاتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے نظر میں بھوک ہوتی ہے، جی نہیں بھرتا ان کا۔ جیسے ایک شاعر صاحب تھے، تو جب بیوی دسترخوان لگاتی تو خوب پیٹ بھر کے کھا لیتے۔ جب وہ دسترخوان سے چیزیں سمیٹنے کے لیے آتی تو یہ اس کو چیزیں سمیٹنے نہ دیتے اور شعر پڑھتے، گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، گو ہاتھ میں جنبش نہیں آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ تو اس کو پیٹ کی شہوت کہتے ہیں، شہوت شکم کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ شہوت بچوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ بس وہ کسی کو کوئی چیز کھاتا دیکھ لے، ادھم مچا دیں گے، مجھے چاہیے اور ابھی چاہیے۔ جتنا بہلال ہو کہ دکانیں بند ہو چکی، وقت نہیں، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں، ان کو وہ چیز چاہیے۔ ایک بچہ چیز کھا رہا ہوگا، جتنا مرضی سمجھائیں کہ بھئی کچھ بھائی کو دے دو، مجال ہے کہ وہ دے جائے۔ تو بچوں کے اندر کھانے پینے کا شوق، ہوس، حرص بہت ہوتی ہے۔ اس کو شہوت شکم کہتے ہیں۔ اس لیے چٹپٹی چیزیں کھانے، جنک فوڈ بڑے کم کھاتے ہیں، نوجوان ٹین ایجر لوگ زیادہ کھاتے ہیں۔ تو یہ شہوت شکم کہلائی۔ ایک شہوت آنکھ سے وابستہ ہے
کہ کوئی چیز ہو جو دیکھنے میں اچھی لگے، جو مزین ہو، خوبصورت ہو، اس کو شہوت تزئین کہتے ہیں۔ مزین ہونے کی شہوت یہ اللہ نے عورتوں میں بہت رکھی ہے۔ خود بھی وہ چاہتی ہیں کہ بس ایسا سوٹ پہنے جو کبھی کسی نے نہ پہنا ہو، اور جب ایک دفعہ پہن کے اتاریں تو دوسری مرتبہ نیا سوٹ پہنیں، دھو کے پہننا نہیں ہے۔ کپڑے بنواتی ہیں تو پہننے سے پہلے کسی کو دکھاتے بھی نہیں، چھپا کے دھوتی ہیں، چھپا کے خشک کیا، چھپا کے رکھا۔ میں شادی میں جس دن پہنوں گی اس دن عورتیں دیکھیں میں نے یہ سوٹ پہنا ہوا ہے۔ عام طور پہ مرد اس معاملے میں بہت ہی غافل ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز عورتوں میں بننے سنورنے کی، نیک سے نیک عورت بھی ہو تو اس کو بھی کپڑے جوتی کی ضرور رہے گی، ایسا کپڑا ایسا جوتا میرا۔ اور شریعت نے کسی درجے اجازت بھی دی ہے کہ اپنے خاوند کے لیے بن سنور سکتی ہیں، مگر اجازت جتنی دی ہے اس سے پھر بہت زیادہ ان کے اندر یہ شوق ہوتا ہے، ہر ایک کے دل میں ہوتا ہے بس ایسے بن کے رہوں کہ جیسے حور عین ہوتی ہے۔ سوچتی ہیں تو اسی کے بارے میں۔ مرد لوگ نماز میں کاروبار کی باتیں سوچتے ہیں، عورتیں نماز میں کھڑے ہو کے کپڑوں کی میچنگ سوچ رہی ہوتی ہے۔ گھر بھی بنانا ہوگا تو اس میں ان کو چمک دمک والی چیزیں چاہیے، ڈیکوریشن پیس ایسے ہوں، لائٹیں ایسی ہوں، ڈرائنگ روم، بیڈ روم، فلاں۔ تو اس کو شہوت تزئین کہتے ہیں، بن سنور کے رہنا اور گھر کو خوب بنا سنوار کے رکھنا۔ ایک تیسری شہوت ہے جس کو شہوت فرج کہتے ہیں، شرمگاہ کی شہوت۔ یہ مردوں میں زیادہ ہوتی ہے، چنانچہ کنوارا ہو مرد یا شادی شدہ، اس کی طبیعت ہر وقت چاہتی ہے کہ مجھے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت عورت جو ہے وہ مل جائے۔ ماں کا دل بیٹوں سے نہیں بھرتا، مرد کا دل عورتوں سے نہیں بھرتا۔ جتنے شادی شدہ بندے نظر آتے ہیں تقریباً ان میں سے 99% کی نیت ہوتی ہے موقع ملے تو دوسری شادی کریں۔ چاہے گھر میں خوش بھی ہیں، بیوی خوبصورت بھی ہے، لکھی پڑھی بھی ہے، 100% کوآپریٹ بھی کرتی ہے، صاحب اولاد بھی ہے، پھر بھی شادی کا شوق۔ چنانچہ ہم نے دیکھا پوتے کا نکاح ہو رہا تھا تو بعد میں جب مبارکباد دینے لگے تو اس کے باپ اور دادا دونوں نے کہا کتنا اچھا ہوتا آج ہمارا بھی نکاح ہوتا۔ تو ایک ہوئی شہوت شکم، یہ بچوں میں زیادہ، ایک ہوئی شہوت تزئین جس کا آنکھ سے تعلق ہے، دیکھنے سے، یہ عورتوں میں زیادہ۔ وہ خود بھی بن سنور کے رہنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ہم جس گھر میں رہیں وہ بھی خوب بنا سنورا ہوا ہو۔ تیسری ہوئی شہوت فرج، یہ مرد میں زیادہ۔ ایک چوتھی شہوت بھی ہے جس کو شہوت قلب کہتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ جی یہ نئی شہوت کی قسم سن لی۔ جی، جسم کے مختلف اعضاء سے مختلف شہوتیں وابستہ ہیں۔ جب اس کا معنی اشتہا لیا گیا تو اشتہا آنکھوں میں بھی، کھانے پینے کی بھی،
دیکھنے کی بھی اور اشتہا دل کے اندر بھی. مثال کے طور پر یہ شہوت قلب ماں میں بہت ہوتی ہے اپنے بچوں کے بارے میں. دل تڑپتا ہے، دل اداس ہوتا ہے، دل اثر قبول کرتا ہے. ذرا بچے کو کچھ ہو بیچاریاں دل کو پکڑ کے بیٹھ جاتی ہیں. یہ دل کے ساتھ وابستہ، اس کو ماں کی مامتا کہتے ہیں. یہ عورت کے لیے ایک عبادت ہے مگر اللہ نے یہ دی ہے. چنانچہ مرد اتنا متاثر نہیں ہوتا اولاد کے احوال سے، ماں جلدی متاثر ہوتی ہے، بہت جلدی اثر قبول کرتی ہے. دل کے اندر انسان کے شوق ہوتے ہیں نا، میں اللہ کا ولی بنوں، تو یہ بھی تو ایک شوق ہے نا، ایک خواہش ہے. اس کو شہوت قلب کہتے ہیں. اور اس کی دلیل حدیث مبارکہ سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جعل لکل نبی شہوتا. اللہ رب العزت نے ہر نبی کے لیے ایک شہوت بنائی. وشہوت وان شہوتی فی قیام اللیل، اور میری شہوت اللہ نے قیام لیل کے اندر رکھ دی ہے. قیام لیل سے وہ میری شہوت پوری ہو جاتی ہے. یعنی اشتہا. اس شہوت سے مراد وہ ترجمہ نہیں لیں گے جو شہوت فرج ہے، خواہش، تمنا، شوق، اس کا مطلب لیں گے. لیکن حدیث پاک میں لفظ اس کے لیے بھی شہوتی کا استعمال ہوا. تو اس کے مختلف معانی ہیں. تاہم آج ہم جس شہوت کا تذکرہ کریں گے، تفصیل کریں گے، وہ شہوت ہے جس میں اکثر مرد مبتلا ہوتے ہیں. اس کو شہوت النساء کہہ لیجئے یا شہوت فرد کہہ لیجئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتخوف علی امتی، مجھے اپنی امت کے اوپر دو باتوں کا بڑا خوف ہے کہ میرے بعد یہ اس میں مبتلا ہو جائیں گی. کون کون سی؟ فرمایا الشرک، شرک میں مبتلا ہو جائیں گی، والشہوۃ الخفیہ، اور چھپی ہوئی شہوت میں یہ مبتلا ہو جائیں گے. چھپی ہوئی شہوت. اور آپ دیکھیں اکثر لوگ ہم میں سے وہ اسی چھپی ہوئی شہوت کے شکار ہیں. ہر وقت ذہن پہ یہی خیال، یہی سوچ، نماز پڑھتے ہوئے بھی، چلتے ہوئے بھی، بات کرتے ہوئے بھی ایسے لگتا ہے کہ دن کا بیشتر حصہ ہمارا انہی سوچوں میں گزر جاتا ہے. شہوت خفیہ کیا ہوتی ہے؟ کہ انسان اندر سے اپنی چاہت کو پورا کرنا چاہتا ہے. چنانچہ صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ شہوت خفیہ کیا؟ فرمایا کہ صبح اٹھ کے نیت کرے گا نفلی روزے کی، بعد میں بیوی پہ نظر پڑے گی تو پھر کہہ لے گا اچھا میں کل روزہ رکھوں گا، آج بیوی کے ساتھ وقت گزارتا ہوں. تو اس نے خواہش کس کی پوری کی؟ نفس کی خواہش پوری کی. یہ چیز جو اس کو اپنی خواہش پوری کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے اسے شہوت الخفیہ کہتے ہیں. جیسے بوڑھے، یہ تو بچی ہے میرے لیے تو بیٹی ہے، تو کہہ تو یہی ہوتے ہیں بچی ہے اور میرے لیے بیٹی ہے، مگر ان کی ہوس کی نظر اس کے جوان چہرے کو دیکھ رہی ہوتی ہے. چھپی شہوت. ان دو چیزوں کا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بہت زیادہ ڈر ہے. ایک حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا لو انتم تعلمون ما انتم لاقون بعد الموت، اگر تم جان لو کہ موت کے بعد تمہیں کیا حالات پیش آنے والے ہیں قبر میں، حشر میں، ما اکلتم طعاما علی شہوۃ ابدا، اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم کبھی بھی اشتہا کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ. رغبت، شوق سے بندے کھانے کھاتے ہیں،
تو میں تمہیں پتہ چل جائے کہ حالات کون سے آنے والے ہیں تو تم اشتہا سے کھانا ہی کھانا چھوڑ دو. ولا شربتم شرابا علی شہوت ابدا، اور تم کبھی بھی مشروبات کو بڑے شہوت یعنی شوق رغبت کے ساتھ نہ پیو. نہ تمہیں کھانا اچھا لگے نہ تمہیں پینا اچھا لگے، اگر پتہ چل جائے کہ موت کے بعد حالات کیا آنے والے ہیں. آج انسان اپنی شہوت سے مجبور ہو کر گناہ کر لیتا ہے اور آخرت کے کتنے بڑے بڑے عذاب اپنے سر کے اوپر لے لیتا ہے. اس لیے قیامت کے دن وہ کہے گا الا یا رب شہوت ساعت اورثت حزنا طویلا، ایک لمحے کی صحبت نے مجھے کتنا بڑا غم یہاں دے دیا. لمحوں میں خطائیں کی صدیوں نے سزا پائی. لمحوں میں خطائیں کی صدیوں میں سزا پائی. اس وقت انسان پچھتائے گا. تاہم یہ شہوت دینے کے دو مقاصد تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ انسان کی نسل قیامت تک کے لیے باقی رہے، جاری رہے. اللہ نے اس لیے انسان کو یہ شہوت عطا کی.